حدیث پاک میں جو آیا کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں محسوس کر پاتے، لیکن اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ اب گھر کے اندر باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بہو شوہر جو ہے وہ ساس سے اور ساس بہو سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، سب ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہاں اس گھر سے تو بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے کتنی دور جا چکے ہیں، گھر میں برکت کیسے ہو گئی۔ اب ہم نے کہا کسی نے کالا جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی، ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اور عامل کا تو کاروبار ہی ہے، وہ تو بیٹھے اسی لیے، تو وہ تو آتے ہی کہے گا کہ تو وقت پہ آگے، اگر نہ آتا تو یہ تعویذ چل جانے تھے، اور جو رہی صحیح کوئی چیزیں وہ بھی نہیں رہنی تھی، تو پھر ہر اتوار کو اس کے ڈیرے پہ پھیرا لگانا پڑتا ہے۔ اللہ کا در چھوڑا اور در در کی رسوائی مقدر پر، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے گھر سے رحمتوں کے رشتے روٹ گئے۔ ہم نے سمجھا کسی نے جادو کر دیا، کالا کر دیا، یہ سیاہی تو تم نے پھیری ہے اپنے گھر کی دہلیز پر، اپنے آنگن میں، اپنے صحن میں، اپنے گھر میں، دیواروں پر، گلیوں بازاروں میں، اطراف میں تم نے سیاہی جھوٹ کی پھیر دی ہے، اور رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے ہیں۔ تو زندگی سچ کے ساتھ جوڑو، سچ ہی خیر ہے، سچ ہی طمانینت قلب کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ بول کے اگر وقتی طور پہ کوئی فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اندر کی بے چینی نہیں جاتی۔ سچ بول کے کوئی نقصان بھی اٹھا لیتے ہو تو پھر بھی اندر کا اطمینان آپ کو ایک عجیب نور دے گا۔ وہ بے چینی، وہ بے قراری جو آپ کو جو نقصان پہنچا ہے، تو وہ نقصان جو ہے وہ اس کا مداوع ہو جائے گا، لیکن جو دل کا قرار اور دل کی تسکین ہے، وہ زندگی کے اندر نور اور روشنی بھر دے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ تو سچ کو اپنے ساتھ جوڑ لینے سے، تو یہ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت کا جلی عنوان، میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، یہ حضور کی سیرت کا عنوان ہے جو عملاً جس کا عکس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو صادق اور امین ابھی اعلان بھی نہیں کیا، اور آقا کریم جب کوہ صفا پہ کہا کہ لوگوں میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا، میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے بیک زبان کہا کہ اگر نہ بھی نظر آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ میں اتنا یقین۔ تو حضور کا غلام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ دھوکہ نہیں کر سکتا، یہ 2 نمبر مال نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ غلامی رسول کا دم بھرتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے منسوب ہے، نقصان اٹھا لے گا، خسارہ گوارہ کر لے گا، مشکل سہ لے گا، لیکن یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم کھڑے کہاں ہیں؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارا وجود ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔